بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدانوں نے خبر دی ہے کہ 8 نومبر 2022 کو لیونر ایکلپس یعنی چاند کے گرہن کا معاملہ پیش آئے گا۔ اس سے متعلق تفصیلات، اس کے اوقات کی تفصیلات مختلف شہروں میں آپ کو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوں گی۔ اس طرح کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا، یعنی سورج گرہن کا واقعہ، اور اتفاق سے یہ اسی دن پیش آیا جس دن جگر پارہ رسول حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو لوگ کہنے لگے، جیسا کہ عربوں کا پہلے سے اعتقاد تھا، کہ سورج کو گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے لاحق ہو گیا ہے۔ وہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگرچہ بہت غم انگیز تھا، وہ اپنے بیٹے کی موت کو لے کر بہت دل برداشتہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فریضہ نبوت کو ادا کرنے سے ذرا نہیں چوکے۔ وہ فوراً باہر نکلے، انہوں نے نماز کا حکم دیا، نماز کی امامت کی، اور اس کے بعد لوگوں سے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتی، تو کسی کی زندگی یا کسی کی موت سے اس کو گرہن لاحق نہیں ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، تو جب تم ان کے گرہن کو دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ کو پکارو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، حَتَّى يَنْجَلِي، یہاں تک کہ گرہن ٹل جائے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں ہی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں چند باتیں آتی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر ہونے والے کسی بھی واقعے کا، بڑے سے بڑے حادثے کا، سورج، چاند اور ستاروں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چاند، ستارے کی گردش یا ان کی چال اور ان کی پوزیشن میں ہونے والی تبدیلیوں سے انسانی زندگی، زمین پر کی انسانی زندگی متاثر نہیں ہوتی ہے، یا کم از کم دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت خانوں کو بند کرنے کی اور سڑکوں کو خالی کرنے کی اور بازاروں کو سنسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس باب میں جو احادیث مذکور ہیں ان سب کو اگر یکجا کیا جائے تو کچھ اعمال ہیں جو اس وقت میں کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہے ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے تفصیلات آپ کو نماز کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ دوسری چیز ہے ذکر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، صدقہ، اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، والتقرب الی اللہ تعالیٰ بما یستطاع، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے اور دوسرے ذرائع بھی اپنائے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گرہن کے اوقات کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کریں، جیسا کہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک یہ گرہن لگا رہے گا، تو ہمیں پہلے سے منصوبہ بندی کر لینی چاہیے، اور اس منصوبے میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں، یعنی نماز، ذکر الہی، دعا، استغفار، صدقہ، ان سب کو اس میں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔